دوستو اہراموں کی سرزمین مصر سے دریافت ہونے والے 4500 سال پرانے ایک خفیہ کمرے نے ماہرین کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اس خفیہ کمرے سے ملنے والی تحریروں اور دستاویزات کو پڑھ کر مصر کے فرعونوں کے بارے میں ایسی پراسرار باتیں سامنے آئی ہیں جو اس سے پہلے پردے میں تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیم نے جب تفصیل سے خفیہ اور پراسرار کمرے کا جائزہ لیا تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کمرے کے اندر سے کیا کچھ ملا، اسی کی تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ اہرام مصر سے جڑے ہوئے کچھ رازوں کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل حقائق جان سکیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو مصر کے پیرامڈ غیزہ سے تقریباً 200 کلومیٹر کی دوری پر بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کے ساحل پر ایک قدیم علاقہ موجود ہے جسے وادی الجراف کا نام دیا گیا ہے۔ اگر اس علاقے کو دیکھا جائے تو ہر طرف ویرانی اور پراسراریت کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں۔ یہاں ریت کے ٹیلے اور صحرائی جھاڑیوں کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ سیاح اس وادی کا رخ کرتے ہوئے گریز کرتے ہیں، مگر یہاں ایک ایسا راز پوشیدہ ہے جسے جان کر آرکیولوجسٹ حیرت میں ڈوب گئے۔ اس صحرائی علاقے کے درمیان ایک بہت بڑا ریت کا ٹیلہ ہے جس نے سنگلاخ پہاڑیوں کو ڈھانپ کر رکھا ہے۔ اس ٹیلے کے نیچے پتھروں کو کاٹ کر لمبی لمبی سرنگیں بنائی گئی ہیں اور ان سرنگوں کو بھاری بھرکم پتھروں کے ذریعے بند کیا گیا ہے۔ جب ماہرین آثار قدیمہ نے اس جگہ کا معائنہ کیا تو یہ نتیجہ نکالا کہ یہ سرنگیں آج سے 4500 سال پہلے تیار کی گئی تھی۔ جب سرنگوں کے دھانوں پر رکھے ہوئے بھاری بھرکم پتھروں کو جدید مشینری کے ذریعے ہٹایا گیا تو اندر کے مناظر نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوستو ویسے تو مصر کا چپا چپا اپنے اندر گہرے راز چھپائے ہوئے ہیں اور مصر کی پراسرار تہذیب کی عکاسی کرتا ہے۔ ابھی تک مصر میں کم و بیش 118 پیرامڈز دریافت ہو چکے ہیں، اور ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ پیرامڈز ابھی بھی ریت کے نیچے دفن ہیں۔ ویسے تو مصر میں موجود ہر پیرامڈ ایک عجوبہ ہے، مگر خوفو نامی فرعون کے نام سے منسوب 480 فٹ بلند پیرامڈ ہر حوالے سے منفرد ہے۔ اسی پیرامڈ کے ساتھ ایک اور پیرامڈ موجود ہے جس کی اونچائی 450 فٹ ہے۔ یہ پیرامڈ خوفو کے بیٹے کنگ کافرے نے اپنے دور میں بنوایا تھا۔ دوستو حیران کن بات یہ ہے کہ ہر ایک پیرامڈ کے بنانے میں تقریباً 25 لاکھ پتھروں کے بلاک استعمال ہوئے ہیں، اور ہر ایک بلاک کا وزن تقریباً 2500 کلو گرام ہے۔ اتنا زیادہ وزن 480 فٹ کی بلندی تک آج سے 4500 سال پہلے لے کر جانا ایک عجوبہ نظر آتا ہے، جبکہ اس دور میں جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ آج کے جدید ترین دور میں بھی اس طرح کے پیرامڈ تیار کرنا آسان کام نہیں ہے۔ پیرامڈ کی تیاری ایک ایسا راز ہے جس پر کئی سالوں سے ماہرین اور سائنسدان سر کھپا رہے ہیں، مگر ابھی تک انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ یہ اہرام کس طرح سے تیار کیے گئے ہیں۔ دوستو جب 1798 میں فرانسیسی ملٹری سربراہ نپولین مصر پر حملہ آور ہوا تو آدھی سے زیادہ مجسمے اور اہرام ریت کے نیچے دھنسے ہوئے تھے۔ اس دور میں کھدائی اور تحقیق کا آغاز کیا گیا تھا، اور پھر جدید دنیا حیرت میں ڈوبتی چلی گئی۔ 1980 میں کھدائی کے دوران تحقیقاتی ٹیم کو ان ورکرز کے ڈھانچے ریت سے ملے ہیں جنہوں نے کنگ کافرے کا پیرامڈ تیار کیا تھا، اور ان کو اعزاز کے طور پر کافرے کے پیرامڈ کے بالکل ساتھ ہی دفن کیا گیا ہے۔ ریڈ سی کے ساحل کے قریب خوفو نامی فرعون نے کشتیوں کی تیاری کے سلسلے میں ایک بہت بڑا سٹرکچر تیار کروایا تھا، جسے کئی سالوں کی محنت کے بعد ماہرین نے کھوج نکالا ہے۔ کشتیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف قسم کے آلات بھی وہیں موجود تھے۔ جب ماہرین نے ارد گرد کے علاقے میں مزید کھدائی کا عمل کیا تو انہیں بہت سے ایسے ٹنل مل گئے جو زمین کے اندر جا رہے تھے، اور ان سرنگوں کے دھانوں پر بھاری بھرکم پتھر رکھے گئے تھے۔ ان چیزوں کے جائزے کے بعد ماہرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مصر کے لوگ لٹیروں کے ڈر سے اپنی کشتیاں چھپایا کرتے تھے۔ جب ان ٹنلز میں ماہرین داخل ہوئے تو انہوں نے خوفو کے متعلق حیران کن باتوں کو دیواروں پر لکھے ہوئے دیکھا۔ یہ ٹنلز کافی زیادہ کشادہ تھی، اور ان کی دیواروں پر قدیم مصری زبان میں لکھا تھا، ہمارے خدا ہماری حفاظت فرما، اور ایک جگہ پر یہ لکھا ہوا ملا، ہمارے خدا کنگ خوفو ہماری مدد فرما۔ دوستو ان حقائق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم مصری لوگ خوفو نامی فرعون کو اپنا خدا اور مسیحا تسلیم کرتے تھے۔ دوستو ماہرین نے جب ٹنلز کی مزید کھوج کی تو انہیں ایک پراسرار سیکریٹ روم بھی ملا ہے جس کے مناظر نے ماہرین کی ٹیم کو وردہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ یہ سیکریٹ روم کافی زیادہ کشادہ تھا، اور اس کی دیواروں پر مختلف پینٹنگز بنائی گئی تھی۔ اس کمرے سے پودوں کے پتوں سے تیار کیا ہوا ایک پیپر بھی ملا ہے جو کہ خستہ حالت میں پتھروں کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اس زمانے میں خط و کتابت کے لیے ایسے پیپر استعمال ہوا کرتے تھے۔ دوستو یہ ایک انتہائی اہم دستاویز تھی جو ماہرین کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ یہ پاپائرس دنیا کا سب سے قدیم پاپائرس تھا جس پر کچھ تحریر کیا گیا تھا۔ اس پر لکھی ہوئی تحریر کو سمجھنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو ریسٹور کیا گیا، اور اس عمل میں تقریباً 6 سال کی محنت صرف ہوئی، کیونکہ یہ 4500 سال پرانا ایک ڈاکومنٹ تھا
جب ماہرین اس تحریر کو پڑھنے کے قابل ہوئے تو ان پر انکشاف ہوا کہ اس میں خوفو نامی فرعون کے دور میں ایک سپروائزر اپنے 40 ورکر کے ساتھ وہاں پر رہتا تھا اور اپنے کام کی تفصیل بادشاہ کو پاپائرس کے ذریعے دیا کرتا تھا۔ اس ڈاکومنٹ میں 40 ورکرز کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ اب ماہرین کے لیے یہ سوال پیدا ہو گیا کہ آخر خوفو کا سپروائزر 40 ورکر کے ساتھ وہاں پر کیا کرتا تھا۔ مزید تحقیق کے بعد بالآخر ماہرین نے سارا معاملہ سلجھا لیا۔ دراصل وہ سپروائزر اپنے ورکر کے ساتھ کشتیوں میں بیٹھ کر سمندر پار کر کے سنائی نامی علاقے میں جایا کرتا اور وہاں سے بڑی مقدار میں کاپر اکٹھا کر کے دوبارہ وادی الجراف کا رخ کیا کرتا، کیونکہ وہاں لوہا وغیرہ موجود نہ تھا اور یہ کاپر پیرامڈ کی تیاری میں استعمال ہوا کرتا تھا۔ اس لیے اسے دریائے نیل تک لے جایا جاتا اور یہ کاپر گدھوں پر لاد کر احرام کی جگہ تک پہنچایا جاتا تھا، اور ماہرین کے مطابق یہ کاپر مقدار میں اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا کہ آئندہ آنے والے 2 سالوں تک اس کی مزید ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ دراصل اس کاپر کی مدد سے ایسے ٹول تیار کیے جاتے تھے جن کی مدد سے بھاری پتھروں کے بلاکس کو اٹھانے اور کاٹنے میں مدد ملتی تھی، اور کچھ پتھروں کے بلاکس بھی انہی ٹولز کے ذریعے بنائے جاتے تھے۔ احرام کے قریب ایسے پہاڑ بھی موجود ہیں جہاں سے پیرامڈ کی تیاری کے لیے بلاکس بنائے جاتے تھے۔ کاپر کی منتقلی کے بعد ورکرز اپنی کشتیوں کو ڈسمینٹل کر کے خفیہ کمروں میں چھپا دیا کرتے تھے تاکہ وہ لٹیروں سے محفوظ رہ سکیں۔ وادی الجراف سے ملنے والے ڈاکومنٹ کی مدد سے ماہرین نے کافی رازوں سے پردہ اٹھایا تھا۔ ان دستاویزات کے مطابق خوفو اپنے زمانے کا طاقتور ترین بادشاہ تھا، لیکن ابھی تک آرکیولوجسٹ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر اتنے بھاری پتھر اتنی اونچائی تک کس طرح سے پہنچائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے اسی علاقے کے آس پاس زیر زمین ایسی سیڑھیوں یا سلیبوں کو دریافت کیا ہے جن سے انہیں اندازہ ہوا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ورکرز مضبوط رسیوں کی مدد سے سلیبوں پر رکھ کر بلاک اوپر لے جاتے ہوں گے۔ بہرحال ابھی تک ماہرین کسی بھی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مصر ایک پراسرار جگہ ہے اور اس کی گتھیاں سلجھاتے سلجھاتے نہ جانے کتنی صدیاں اور لگ جائیں گی۔ اس حالیہ دریافت کے بارے میں آپ دوستوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔